جوہر صاحب، امریکہ شاید یہ ٹائم بائی کر رہا ہے، یہ تو مشرقی جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ایران کا، لیکن یہ مغربی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ آج وہاں پہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہ سٹوری آئی بھی ہے. اس کو ابھی تک وہی بات ہے کہ ڈینائی نہیں کیا گیا، لیکن ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جوہر سلیم صاحب، ایران کا امریکہ پہ، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کا ایران کے اوپر. تو وہ بہت گہری ایک خلیج ہے، وہ پر ہوتے ہوئے اتنی آسانی سے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، اور اعزاز صاحب نے صحیح کہا بالکل کہ دیکھیں آگے آنے والے دن ہیں اس میں ہمیں اور مشکلات نظر آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں، اس میں نے دو چیزیں کہی تھیں اپنے کامنٹس ٹو دا میڈیا کو جو ہے نا بہت دن پہلے. ایک میں نے کہا تھا کہ جب ایران یہ خلیجی ممالک پہ جب ان کے سویلین انفراسٹرکچر پہ ایران نے اٹیک شروع کیے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے شاید وہ پریشر جنریٹ ہوگا کہ وہ امریکہ کو کہیں گے کہ یہ جنگ بند کریں. میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ کچھ بیک فائر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملک جو ہے کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ جائے گا ان کے اور ایران کے بیچ میں، تو وہ کچھ امریکہ کو جا کے یہ کہیں گے الٹا کہ اب تو جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہم نے لینا تھا وہ ہو گیا، اب فنش دا جاب. اور بعد میں ہم نے دیکھا اس قسم کی آوازیں بالکل وہاں سے آئیں. دوسری چیز یہ کہ اچھا جنگ کے بارے میں میرا یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی لمبی جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی ان کو سوٹ کرتی تھی، نہ ان کا یہ سٹائل ہے. ان کا سٹائل ہے کہ جی کوئی سوفٹ قسم کے ایکشنز ہوں جس میں سے کوئی وکٹری کلیم کر سکیں. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ہفتے پہلے سے ہی وہ اس قسم کی سپیس کریٹ کر رہے تھے، بہت زیادہ مختلف سمت میں بیانات دے کے کہ جی ہم نے تو اپنے سارے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، اب تو ہٹ کرنے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے، ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کیونکہ ایران کی ریٹیلیشن جب زیادہ افیکٹو ہوئی تو اس میں اور پھر یہ خصوصاً جو ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یا ابنائے ہرمز جو ہے اس پہ جو اس کی جو بندش ہو گئی، اور اس کی بندش جو ہے وہ امریکن اندازوں سے زیادہ دیر تک قائم رہی، کیونکہ اس میں کچھ پہلے اندازے یہ تھے کہ اگر بندش ہو بھی گئی تو امریکہ اس کو کھلوا لے گا، لیکن وہ اندازے حقیقت پہ مبنی نہیں تھے، کیونکہ اس میں تو صرف جو وہ اتنی تنگ ہے جو ہے، اور وہ ایران کی ساری کوسٹ لائن اس کے ساتھ ہے کہ اس میں تو صرف ایران اگر تھریٹ آف فورس ہی استعمال کرے تو وہ کیونکہ انشورنس پریمیم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی پھر ٹینکر آتے ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بڑا افیکٹو رہی. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب یہ میرا اندازہ ہے کہ کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ تو اتنی طویل جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اسرائیلی چاہتے تھے. اسرائیل جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہے اس لیے کہ نتن یاہو کی جو سیاسی بقا ہے ساری وہ جنگوں میں ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ طویل سے طویل ہو تاکہ وہ میکسیمم ڈیگریڈ کرے ایرانین کے کیپیسٹی کو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ملک کے اندر بھی جو اس کی داخلی سیاست ہے جہاں پہ اس کی پوزیشن کافی کمزور ہے تو وہ اس کو کیونکہ وار ٹائم پہ جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پھر کنٹینیو رہتی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بھی بہتر ہوتا اور ابھی بھی بہتر ہوگا کہ وہ آف ریمپ جو ہے نا اس وقت تلاش کریں امریکہ کے ساتھ مل کے. وہ شاید امریکہ کو بھی سوٹ کرے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، جس طرح اعزاز صاحب نے بھی کہا وہاں پہ آلریڈی دیکھیں غیر مقبول جنگ ہے امریکہ میں، اور یہ مزید غیر مقبول ہو جائے گی آگے. اور ایران کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ جس طرح کی ڈیمیج وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت ہی افیکٹو ایک اسیمیٹرک وارفیئر کی ہے، لیکن کیونکہ ان کی ایئر ڈیفینس نہیں ہے، ان کی اس طرح کی جو ہے نا وہ میزل ڈیفینس سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو ان کو برنٹ لینا پڑ رہا ہے اس وقت جو بھی جو امریکن اور اس وار کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہیومن جانی نقصان کے والے سے بات کریں سب کے لیے بڑھ رہی ہے جی، اور پوری دنیا کی معیشت کے اوپر اس کا بوجھ آہستہ آہستہ کیا بلکہ بڑا واضح طور پہ محسوس کر. جوہر صاحب یہ جو آپ گفتگو سن رہے ہیں اس پہ پاکستان کی جو ہم نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرگل ہے وہ تو ہے کہ بھئی اپنے ملک کے اندر ریسورسز کو کیسے ہم نے لے کر آنا ہے، ان کو عوام تک ایک افورڈیبل طریقے سے پہنچانا ہے، یہ چیلنجز ہے. لیکن جو بیرونی فرنٹ پہ بھی جو بیلنسنگ ایکٹ ہے بڑی ٹائٹ روپ ہے اس وقت. اچھی بات ہے کہ ریاست پاکستان نے ابھی تک اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا، دونوں اطراف کا وہ کانفیڈنس بھی انجوائے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان کردار ادا کرنے کو تیار بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں پل کا. لیکن یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ شاید ایران سے بھی زیادہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ مذاکرات اس وقت کامیاب ہوں، کیونکہ آگے جا کے ہمارے بھی آپشنز بڑے محدود ہوتے جائیں گے؟ جی بالکل میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں امبیسڈر اعزاز صاحب کی اس بات سے کہ یہ دنیا کی معیشت اور ہمارے خطے کی معیشت جو 1929 میں جو تھا بالکل وہ ریسیشن سے بھی آگے کی چیز تھی، اس اکنامک ڈپریشن تھا. تو ڈپریشن تب ہوتا ہے جب 10% سے زیادہ آپ کی جو ہے نا نیگیٹو گروتھ ہو جائے اور پھر بہت ہی مسائل ہوتے ہیں.
تو بالکل اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو بالکل ہم ریسیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور دیکھیں پاکستان جیسے ملک تو اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہماری دیکھیں فارن ریزروز بھی اور ہماری جو باقی جو اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہم جتنے آئے ہیں وہ بھی بڑی اس وقت مشکل سے آئے ہیں. ابھی اکنامک گروتھ کی طرف تو گئی نہیں ہے, بڑے ولنریبل سچویشن میں ہے. پھر دیکھیں یہ اپنا ہرمز سے تو نہیں گزرتا, صرف 20% دنیا کا تیل نہیں گزرتا, 31% دنیا کی گیس, 34% دنیا کی فرٹیلائزرز. اب یہ فرٹیلائزرز بھی رکی ہوئی ہیں. اگر یہ اسی طرح 2-3 مہینے رکی رہے خدا نخواستہ تو دنیا میں قحط کے آثار ہو جائیں گے. بیکاز اگر ٹائم پہ یہ فرٹیلائزرز نہیں گئیں ان سارے ایگریکلچرل لینڈز پہ جہاں ان کی ضرورت ہے تو پھر فوڈ سیکیورٹی کے بہت ہی شدید ایشوز ہو جائیں گے. تو دنیا اس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتی. اور یہ بہت اشد ضروری ہے کہ یہ اس وقت وہ ملک جن کی اس قسم کے ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے, ڈپلومیٹک پرومیننس ہے, اس کو پورا لیوریج کریں امن کی طرف. اور اس میں پاکستان ظاہر ہے کہ اس وقت جو وہ اہم ترین ممالک ہے اس میں آتا ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس میں چین کا رول بھی دیکھتا ہوں. بیکاز دیکھیں چین وہ ملک ہے جس کی سب سے اگر ایران کی کسی کے پاس سب سے زیادہ لیوریج ہے ایران کے لیے تو وہ چین ہے. وہ کیوں؟ 90% ایران کا تیل جو ہے وہ چین خریدتا ہے. اور پھر جو ایران کی ڈیفنس ہے ساری, جو ان کے یہ میزلز اور جو اس میں بڑے افیکٹو ہیں سارے پروجیکٹائلز وغیرہ, ان کے جو پارٹس ہیں سارے وہ مطلب کیونکہ وہ تو الیکٹرانکس پہ بیسڈ ہیں سارے, یا میٹل الوائز وغیرہ جو کہ ڈیول یوز کی چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, وہ ساری چین سے ان کو ملتی ہیں. کچھ ٹیکنالوجی انہوں نے رشیا کی یوز کی ہے, لیکن جو اس کی جو بیسک سمجھ لیں اس کے لیے ان کو جو میٹل چاہیے اور جس طرح کی ان کو اس کے اسپیئر پارٹس چاہیے سارے, یا پارٹس چاہیے بلکہ بنانے کے لیے بھی, تو ان کی ڈیفینس جو ہے ان کی ساری اکانومی جو ان سی ہے وہ چائنا پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو چائنا کے پاس وہ لیوریج ہوگی اور چائنا چاہے گا بھی, میں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ چائنا کی اکانومی سے 2 طرح سے افیکٹ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ جو تیل کی یا گیس کی بندش ہے, چائنا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے گلف آئل پہ خاصا زیادہ, گلف کی گیس پہ. اور دوسری یہ کہ اگر دنیا کے ساتھ بازاری کی طرف جاتی ہے تو چائنا تو دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے ان ٹرمز آف ٹریڈ. ٹریڈ میں تو امریکہ سے بڑے ہیں, تو سب سے زیادہ تو وہ افیکٹ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اس قسم کی عالمی معیشت کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن جائے کہ جہاں پہ ان کی اکانومی کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ان کو بھی, چائنا کو بھی اس میں انوالو ہوتا دیکھیں گے ڈپلومیٹکلی. بہت شکریہ.